جی السلام علیکم. میں محمد نسیم کاکڑ, ممبر نمائندہ کمیٹی انوڑک. آج میں آپ لوگوں کی چینل کی توسط سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال پہلے ہمارے علاقے میں ایک فلڈ آیا, ایک سیلاب آیا آپت کی شکل میں, جو اس میں ہمارے علاقے کا کافی نقصان ہوا. اس میں ہمارے علاقے کے انفراسٹرکچر ٹوٹل تباہ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی ہے. ہمارے علاقے کے جو مسائل تھے, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے ہم لوگوں کو ولی تنگی کا ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا. وہاں پہ جو ہماری زمینیں ہیں ولی تنگی پہ تقریباً 33,000 ایکڑ زمین ہے جو ہمارے اقوام یاسینزی کی ملکیت ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے ہم لوگوں کا ایف سی والوں کے ساتھ زمینوں کے حوالے سے کہ بھائی یہ زمینیں ہماری ہے, یہ پانی یہ پہاڑ ہماری ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک نتیجے پہ پہنچے, ایک مذاکرات کی شکل میں ہم لوگ پہنچے سرکار کے ساتھ اور کورٹ کاٹر والوں کے ساتھ. ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا. معاہدہ یہ کیا کہ جو ہمارے علاقے کے جو نقصانات ہوئے تھے, تقریباً ریکارڈ کے مطابق اس ٹائم تقریباً 11 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ہمارے علاقے کا. تو اس میں پھر ہمارے ساتھ جو خاص طور بارہ کور اور آئی جی ایف سی صاحب نے ہمارے ساتھ اسٹیشن کمانڈر صاحب اور اس میں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب, ہوم سیکرٹری صاحب, چیف سیکرٹری صاحب اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے تھرو ہم لوگوں نے ایک معاہدہ کیا سرکار کے ساتھ کہ جو نقصانات ہمارے علاقے کا ہوا تھا اس میں سرکار نے یہ گارنٹی لی تھی کہ یہ جو آپ لوگوں کا ریہیبلیٹیشن کا کام ہے یہ سرکار کریں گی. پھر ہم لوگ 2 سال ہم لوگوں نے اسٹرگل کی, کافی محنت کی. اس میں تقریباً ہمارے ساتھ جو پچھلے 2 سال پہلے ہم لوگ جب اسلام آباد گئے, وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کا, مولانا عبدالواسع صاحب, منظور کاکڑ صاحب, ان سب نے ہمارے ساتھ کافی محنت کی. پھر ہم لوگ ہمارے ورلڈ بینک کے جو ڈی جی ہے اسفندیار کاکڑ صاحب, کیونکہ ہمارے فیملی سے تعلق رکھتے, ان کے پاس ہم گئے. صبور کاکڑ کے پاس ہم گئے کہ سر ہمارے علاقے کا حالات آپ دیکھ رہے ہو, تقریباً ہمارا علاقہ سارا تباہ ہو چکا ہے. پھر اس نے ایک روڈ منظور کی, تقریباً 1 ارب 3 کروڑ روپے آرمی والوں کی توسط سے ہمارے علاقے پہ یہ فنڈ منظور ہوا. پھر اس کے بعد جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا انر روڈ کا, باقاعدہ پچھلے سال اس میں روڈ کا افتتاح باقاعدہ آئی جی ایف سی صاحب, موجودہ جو ہمارے آئی جی ایف سی صاحب ہے اور کمشنر کوئٹہ ڈویژن تھے, اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب تھے اور کورٹ کوارٹر کے بندے تھے, اس نے باقاعدہ افتتاح کیا انوڑک کا. انوڑک میں باقاعدہ روڈ کا افتتاح کیا. پھر روڈ فنڈ کی وجہ سے فنڈ تھوڑا لیٹ ہوا. ابھی تقریباً 3-4 مہینہ پہلے ہمارے علاقے کا فنڈ منظور ہوا. پھر اس میں باقاعدہ روڈ کا کام شروع ہوا. ابھی 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کے جو منتخب ایم پی ہے, منتخب تو نہیں ہے, 547 والے ہیں, باقاعدہ 3-4 دن سے ہمارے علاقے کے لگاتار دورے کر رہے. ہمیں اس کی دورے سے کوئی غرض نہیں, بالکل کر رہے. میں بخت کاکڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے والے نے کچھ ایسے بندے اس کو ووٹ دیا, بالکل ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں کام کرے, ہم اس کے مخالف نہیں ہے. مگر میں آپ لوگوں کی چینل کی توسط سے ایک بات اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک قبائلی علاقہ ہے, ہم اپنا ایک بیک گراؤنڈ, ایک خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. ہمارا علاقہ اتنا لاوارث نہیں ہے کہ روڈ کس نے پاس کیا, فنڈ کس نے ریلیز کیے, تمام چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہے, کورٹ میں بھی موجود ہے, آرمی والوں کے ساتھ بھی موجود ہے, ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بھی ہمارے معاہدہ پڑا ہوا ہے. یہ پچھلے 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ایم پی اے صاحب لگاتار ہمارے علاقے کے دورے کر رہے ہیں, یہ جب سے یہ روٹ شروع ہوا ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بخت کاکڑ صاحب آپ بے شک آئے, ہمارے علاقے میں اور بھی مسائل ہیں. آپ کی محکمے میں 2000 پوسٹیں آئی ہوئی ہیں نوکریوں کو. اگر آپ کو ہمارے علاقے کے اتنے احساس ہے تو آپ ہمارے لوگوں کو روزگار دیں. آپ کی محکمے میں 2000 پوسٹیں ہیں. باقی جو ہمارے جو علاقہ مثلا سیلاب کے دوران جو تباہ ہوا, اس ٹائم پے ڈی ایم سے تقریباً ہمارے 11 کروڑ روپے مکانوں کی مد میں ابھی بھی پے ڈی ایم میں بلاک ہے. آپ برائے مہربانی وہ پیسے نکالے لوگوں کے, اور یہ جو ہمارے جو لوگ بے روزگار ہیں آپ ان کو نوکری دے دیں. بات رہ گئی روڈ کی, روڈ کا افتتاح ہو چکا ہے. نہ ہم اپنے علاقے میں کسی کو سیاسی اسکورنگ کرنے دیں گے, نہ ہم اپنے روڈ کو متنازع بنائیں گے, نہ یہ روڈ آپ کی فنڈ سے بنا ہے. آپ تو ابھی تقریباً آپ کی ایم پی اے شپ کا 6 مہینے ہو گئے. ہمارے روڈ پچھلے سال منظور ہوا ہے, پچھلے سال اس کا افتتاح ہوا ہے. آپ اس ٹائم آپ کا درک بھی نہیں تھا کہ آپ کہاں ہو.
تو لہٰذا میں آپ لوگوں کی چینل کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ بخت کاکڑ صاحب آپ بے شک ہمارے علاقے کا دورہ کریں. آپ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے. بخت کاکڑ صاحب میں بچپن سے اس کو جانتا ہوں. میرے اس کے ساتھ سلام و دعا ہے. جب سے وہ ہمارے علاقے پی ایم ڈی سی سے رنج میں ان کا ماموں کا گھر ہے, جب یہ کوئٹہ شہر میں پڑھ رہا تھا, تقریباً 30 سال سے میں اس کو جانتا ہوں. میرا اس کے ساتھ سلام دعا بھی ہے, دوست بھی. ابھی تقریباً 6-7 سال ہو گئے اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کی چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ بخت کاکڑ صاحب آپ ہماری روڈ کو متنازع نہ بنائیں. اگر یہ روڈ آپ کی فنڈ سے بنائیں تو آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ کے فنڈ کہاں تھے, آپ نے کس سے منظور کروایا, کس طرح آپ نے یہ روڈ کیا. یہ 2024 ہے, لہٰذا ہم کسی کو سیاسی اسکورنگ نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ کو واقعی انوڑک پہ اتنا احساس ہے, واقعی آپ انوڑک میں کام کرنا چاہتے ہو, تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے کو آپ روزگار دے دیں. ہماری جو جوان ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, آپ ان کو روزگار دے دیں. آپ کے محکمے میں کافی سارے پوسٹیں آئے ہوئے ہیں. آپ محکمہ صحت کا منسٹر ہے, آپ کے ساتھ کافی کچھ ہے. جو مکانات ہمارے تباہ ہوئے ہیں ان کے پیسے تقریباً 9 سے 11 کروڑ روپے پھنسے ہوئے ہیں. آپ ان پہ کام کریں. یہ جو ہمارے علاقے کے زمینیں جو قبضہ ہو رہے, ڈیچے ہم نے سامنے زمینوں کو قبضہ کر رہے, لینڈ مافیا اس میں ملوث ہے, بڑے مگرمچھ اس میں ملوث ہے. آج تک آپ نے اس پہ بات کی ہے اسمبلی میں کہ آج آپ افتتاح کے لیے آ رہے ہو, روڈ کا افتتاح کر رہے ہو. آپ نے ہماری بنیادی مسائل پہ بات کی آج تک اسمبلی میں. باقی تو آپ ماشاءاللہ بلبل کی طرح لگے ہوئے ایم پی اے اپنا اس میں اسمبلی میں. جو ہماری بنیادی حقوق ہے اس پہ آپ نے بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, پچھلی دفعہ آپ آئے تھے ہمارے علاقے پہ, بالکل آپ ہماری قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ ایم پی ہے, ہمارے علاقے کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دی ہے, ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کے لیے کام کریں. مگر ابھی جو آج تک ہماری جو بنیادی مسئلے ہیں اس پہ آپ نے بات نہیں کی ہے. مین مسئلہ ہماری زمینوں کے ہماری زمینیں قبضہ ہو رہی ہے. آج تک بخت صاحب آپ نے اسمبلی کے فلور پہ آپ نے بات کی ہے ہماری مسئلوں پہ. آپ نہیں کر سکتے, مجھے پتہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے, آپ کی کیا مجبوری ہے. تو لہٰذا میں آپ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی چینل کی توسط سے بخت کاکڑ صاحب کو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ہمارے علاقے والے نے آپ کو ووٹ دی ہے, ان کا حق بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ کام کریں. مگر روڈ کو آپ متنازع نہیں بنائیں گے, نہ کسی صورت دوسرا افتتاح کرنے دیں گے, نہ ہم کسی کو سیاسی اسکورنگ کرنے دیں گے. ہماری قوم کے ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک تاریخ ہے. جس دن افتتاح ہوگا اس دن انشاءاللہ ہم لوگ اپنا عمل بنائیں گے کہ ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے. بڑی مہربانی, تھینک یو.